دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل میں 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن جو کہ مکمل طور پہ لگے گا آپ کے کیے ہوئے فیصلوں میں تبدیلی لائے گا، زندگی کو نئے اور حقیقی انداز میں دیکھنا شروع کریں گے، جبکہ اسی جگہ سیارہ عطارد غروب اور الٹی چال میں بھی ہے۔ اپنی زبان اور بات چیت کو محفوظ بنانا ہوگا۔ آپ اکثر افراد کے جھگڑے بد کلامی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ اور بے ایمانی سے بچنا ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ زہرہ درجہ شرف سے گزر رہا ہے۔ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے جس کا تعلق آپ کے مالی معاملات سے ہوگا۔ کاروبار کرنے والے فائدے میں رہیں گے۔ بڑے منصوبے بنانے والوں کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ ازدواجی معاملات میں خوشی ملے گی۔ شریک حیات سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ عشق و محبت کا سیارہ شمس حالت گرہن سے گزرنے والا ہے، لہٰذا آپ معاملات محبت کو سنجیدگی سے لیں۔ جو لوگ عارضی دوستی اور فلرٹ کرتے ہیں ان کی محبت پر برا اثر پڑے گا اور تعلقات اچانک ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو مخالفین سے بچ کر رہنا ہوگا۔ قانونی معاملات میں یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ والدین کو اولاد کے لیے صدقہ ضرور دینا چاہیے کیونکہ برج ایریز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو اولاد کا گھر ہے وہاں پہ یہ گرہن لگنے والا ہے، کیونکہ خانہ اولاد کا حاکم سٹار سیارہ شمس کو گرہن لگنے والا ہے۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ دوستوں سے تعلقات میں کوئی تلخی پیدا ہونے کا قوی تر امکان بھی نظر آتا ہے۔ شراکتی معاملات میں سیارہ شمس اور ذنب کا مقابلہ کسی بڑے نقصان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی 7ویں گھر، آپ کے جو 7ویں گھر میں کیتو ہے وہ بزنس پارٹنر کا بھی گھر ہوتا ہے اور لائف پارٹنر کا بھی ہوتا ہے۔ دونوں معاملات میں احتیاط ضرور کریں۔ شراکتی معاملات یعنی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار اور آپ کی صحت کا سیارہ عطارد الٹا ہے، لہٰذا آپ کو ان دونوں معاملات میں بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پہلے سے بیمار افراد کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ برج ثور ٹورس 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج ثور کا سیارہ زہرہ جس کو برج حوت میں 27 درجے پر شرف ہوتا ہے اور آج یہ سیارہ 28 درجے پر ہے۔ آنے والے دنوں کے بعد یہ سیارہ حوت سے نکل کر برج حمل میں داخل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ سیارہ کسی دوسرے سیاروں کے ہمراہ خانہ دوستی میں موجود ہے۔ کسی دوست سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے اور مرد حضرات کی کسی خاتون سے دوستی کا بھی امکان رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں محتاط طریقے سے چلنا ہوگا۔ گھر میں شریک حیات سے بحث و تکرار کا خدشہ بھی رہے گا۔ اپنے گھریلو ماحول کو انتشار سے بچانا پڑے گا اور غصے سے گریز کرنا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں خانہ محبت کا سیارہ الٹی گردش میں ہونے کی وجہ سے معاملات محبت کو بگاڑے گا، لہٰذا محتاط رہنا ہوگا۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں بھی محتاط رہنا ہوگا۔ 8 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن دوسروں سے سخت مخالفت لائے گا۔ سیاسی افراد کے لیے سورج گرہن خطرناک ثابت ہوگا، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں کے تبادلوں کا قوی امکان رہے گا۔ آپ کی خانہ ملازمت کے سامنے سورج گرہن گزرے گا، لہٰذا اپنے ملازمتی معاملات میں کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ سفر غیر ملکی کے معاملے میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ جس کے ویزے وغیرہ آنے ہیں ان کو تاخیر کا سامنا رہے گا۔ مذہب اور روحانیت کے شعبے سے وابستہ افراد کو علمی بحث سے اختلافات کا سامنا بھی رہے گا۔ عزیزوں رشتہ داروں سے تعلقات کے معاملات کچھ بہتر رہیں گے۔ تعلیمی معاملات میں دلچسپی کم رہے گی۔ سر راہ کسی پرانے واقف کار سے ملاقات یا اس کی کوئی کال وغیرہ بھی آ سکتی ہے۔
جو لوگ قیمتی اشیاء مثلاً کرنسی، سونا وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کو اپنے سامان کی سخت حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو مندی کا سامنا رہے گا۔ خانہ صحت کے سامنے سورج گرہن لگے گا، لہٰذا اپنی صحت کا سخت خیال رکھیں۔ خاص طور پہ جو لوگ امراض قلب میں مبتلا ہیں ان کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ برج جمنی 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج کا حاکم سیارہ عطارد الٹی حرکت میں ہے اور آپ کے خانہ دوستی میں الٹا چلنے کے علاوہ اسی مقام پر مکمل گرہن بھی اسی ہفتے لگنے والا ہے۔ دوستوں سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کرنے کی سوچ پیدا ہوگی۔ اکثر لوگوں کی دوستی چاہے خواتین سے ہو یا مرد حضرات سے وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات کو بالکل بھی شیئر نہ کریں، الٹا نقصان گلے پڑ جائے گا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا ثابت ہو سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو اچھا پرافٹ مل سکتا ہے۔ روپے کے لین دین میں آسانی رہے گی۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت میں محتاط رہیں، کوئی غلط بات منہ سے نکل سکتی ہے۔ ازدواجی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ محبت کے معاملات میں کوئی خوشی حاصل ہوگی۔ عزیزوں سے سخت اختلافات ہونے کا امکان رہے گا۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں اچھی خبر ملے گی۔ جن سیاسی افراد پر مقدمات ہیں ان کو اچھا ریلیف حاصل ہوگا۔ اپنے ملک کے سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت نہ ہوگا، بلکہ سفر خود ہی ملتوی ہو سکتا ہے اور غیر ملکی سفر کے لیے بھی بہتر نہ ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو 4 سے 6 اپریل بڑا فائدہ ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ قانونی ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتری اور آسانی لائے گا۔ تعلیمی معاملات میں خاص طور پہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لیے بہتر ثابت نہ ہوگا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں سے پیشہ ورانہ معاملات میں غلطی ہونے کا امکان رہے گا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ آرمی اور پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جوزہ افراد کو کام سے متعلق بہتری ملے گی۔ سیارہ مریخ کی پوزیشن بہتر رینک کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اعلیٰ افسران کی ذمہ داریوں میں بڑا اضافہ ہوگا۔ صحت کا سیارہ بری نظرات سے دور ہے، جس سے صحت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بہتری حاصل رہے گی۔ سرطان کینسر 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان سرطانی افراد کے مالی معاملات کے سیارہ شمس کو گرہن لگنے کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ کاروبار کرنے والوں سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں ان کو بھی نقصان کا خطرہ رہے گا۔ چونکہ سورج کو گرہن آپ کے خانہ نمبر 10 میں لگے گا، اس لیے مخالفین آپ کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش بھی کریں گے اور حاسدوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بڑے عہدوں پر فائز افراد کے جبری تبادلوں کا قوی تر امکان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کے لیے گرہن خطرے کی علامت ثابت ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے شدید قسم کی نوک جھوک رہے گی اور اس کا مرکز رشتہ دار ہی ہوں گے۔ ویسے بھی خانہ عزیز و اقارب کا سیارہ عطارد الٹا چل رہا ہے، جس کا برا اثر عزیزوں سے تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں محبوب کا تعاون حاصل رہے گا اور تعلقات میں تیزی پیدا ہوگی۔ سفری معاملات میں تیزی پیدا ہوگی۔ تعلیمی معاملات میں بھی تیزی آئے گی۔ دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا اور صاحب حیثیت دوستوں سے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ روپے کے لین دین کے معاملات میں دوسروں کے ساتھ تلخ کلامی کا خطرہ رہے گا۔ ملازمین کو کام میں بہتری حاصل رہے گی۔ محلہ داروں اور پڑوس میں رہنے والوں سے تعلق میں محتاط رہنا ہوگا۔ والدین کو اولاد سے فرما برداری حاصل رہے گی۔ مذہب کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو مخالفین کا سامنا رہے گا۔ گھریلو خواتین کو بجلی سے چلنے والے آلات سے کرنٹ لگنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ استعمال کی کوئی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز گر کر ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ خانہ صحت کا سیارہ مشتری اس وقت صحت کے بارے میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ بیمار لوگ صحت یاب ہوں گے۔ برج اسد لیو 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج اسد کا حاکم سیارہ
اپنے برج شرف میں تو ہے، مگر اس کو 8 اپریل کو شرفی درجے پر گرہن لگے گا۔ سیارہ شمس کو برج حمل میں 19 درجے پر شرف ہوتا ہے اور گرہن تقریباً 18.5 درجے پر لگے گا۔ یہ گرہن آپ کے خانہ نمبر 9 میں لگے گا، جو کہ آپ کے سفری معاملات، روحانی امور اور وہ لوگ جو بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے متاثر ہونے کا خدشہ رہے گا۔ اکثر افراد کے سفر ملتوی ہو جائیں گے اور روحانی معاملات میں خیالات تبدیل ہوں گے، اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو اپنے سبجیکٹ تبدیل کرنے کا خیال بھی آئے گا۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ عطارد الٹی گردش میں موجود ہے۔ مالی معاملات میں کسی نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا اور سٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہولڈرز کو منافع کے لالچ میں اندھا دھند شیئرز کی خرید کے معاملے میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں کچھ تلخی پیدا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ محبت کے معاملات میں کچھ بہتری کے آثار موجود ہیں۔ دوستی کے معاملے میں دوستوں سے دغا بازی اور تلخ کلامی کا امکان ہو سکتا ہے۔ روپے کے لین دین میں سخت جھگڑے بازی کا خطرہ بھی رہے گا۔ پرخطر کاموں سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط روی سے کام لینا ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں پیشہ ورانہ رکاوٹوں کا خطرہ رہے گا۔ آپ کے سیارے کے گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے زردہ پکوا کر تقسیم کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کچے چاول حسب توفیق پرندوں کو ڈال دیں، اور 8 اپریل کو کوئی بھی خاص کام شروع نہ کریں، اس سے گرہن کے اثرات سے بچت ہو سکتی ہے۔ برج سنبلہ ورگو 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج سنبلہ کا حاکم سیارہ الٹی گردش میں ہے، لہٰذا اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ بلا سوچے سمجھے کوئی بھی بات منہ سے نہ نکالیں۔ مالی اعتبار سے کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ 4 سے 7 اپریل تک کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے جس کا تعلق مالی معاملات سے ہو۔ شراکتی معاملات میں سخت احتیاط کی بھی ضرورت ہوگی۔ شریک کار سے شدید اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں جھگڑے ہونے کا قوی امکان رہے گا۔ محبت کے معاملات میں محبوب دو رخی باتیں کرے گا جو سمجھ سے بالا تر ہوں گی۔ نتیجہ یہ کہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ عزیز و اقارب کا سیارے برے سیاروں میں گھرے ہوئے ہیں، جس سے عزیزوں سے اختلافات پیدا ہونے کا قوی تر امکان نظر آتا ہے۔ دشمن دار لوگوں کو سخت خطرہ اپنے مخالفین سے لاحق رہے گا۔ آرمی اور پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سنبلہ افراد کو اپنے پیشہ ورانہ معاملات میں سخت حالات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ خانہ نمبر 8 میں لگنے والے گرہن کے اثرات ان افراد کے لیے برے ہیں جن کے وراثتی معاملات چل رہے ہیں اور کسی سے پیسہ واپس لینا ہے تو وہ شخص اپنے وعدے سے مکر جائے گا۔ سفری معاملے اور غیر ملکی معاملات میں کامیابی اور آسانی رہے گی۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ سخت ثابت ہوگا۔ کام کا بوجھ بڑھے گا۔ سیاسی افراد کو اپنے مخالفین کی مخالفت کا شدید سامنا رہے گا۔ علمی معاملات میں دلچسپی کم رہے گی۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں سے غلطیوں کا امکان رہے گا۔ خانہ صحت کا سیارہ خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چوٹ، زخم، پیشاب کی جلن اور بخار اور تھکاوٹ کا خطرہ رہے گا۔ پہلے سے بیمار لوگوں کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ برج میزان لیبرا 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کا مالی اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر گزرنے کی امید ہے۔ کثرت سیارگان خانہ مال سے اچھی پوزیشن بناتے ہوئے مالی معاملات میں بہتری لائیں گے۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو اچھا فائدہ ہونے کا قوی تر امکان نظر آتا ہے۔ 8 اپریل کا سورج گرہن آپ کے ازدواجی معاملات کو ڈسٹرب کرے گا۔ شریک حیات سے کسی قسم کی چپکلش پیدا ہو سکتی ہے۔ جن جوڑوں کے جھگڑے پہلے سے چل رہے ہیں اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائیں گے۔
شراکتی معاملات میں تلخی پیدا ہوگی اور اکثر لوگوں کی شراکت داری کے ختم ہونے کا قوی امکان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی قیمتی اشیاء کا خیال رکھنا ہوگا، کوئی چیز چوری گم ہو سکتی ہے۔ ملازم پیشہ افراد پر کام کا دباؤ بڑھے گا اور افسران بالا کا تسلط اور جبر حاوی رہے گا۔ عشق و محبت کے معاملات میں پیچیدہ صورتحال سے واسطہ پڑے گا اور محبت کے بارے میں مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب کی ناراضگی کا امکان بھی رہے گا۔ جن لوگوں کی دشمنی اور مخالفت چل رہی ہے ان کو اپنے مخالفین کے وار سے خطرہ درپیش رہے گا۔ خاص طور پہ سیاست اور حکومت سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ گھر میں الیکٹرانک اشیاء کی خرابی کی وجہ سے اخراجات ہو سکتے ہیں اور موبائل وغیرہ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستی کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کی دوستی کے سیارے شمس کو گرہن لگنے کی وجہ سے خرابی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور صحافی حضرات کو محتاط رہنے کی ضرورت رہے گی۔ خانہ صحت میں نحس سیارگان کی موجودگی صحت کے بارے میں اچھی خبریں نہیں دے رہی۔ اپنا خیال رکھیں اور بیمار افراد کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ برج عقرب اسکارپیو 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج قوس کا سیارہ مشتری خانہ مال سے اچھی نظرات کا حامل ہے، جو کہ مالی مسائل میں اضافے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لوگوں سے تعلقات کو فروغ حاصل رہے گا۔ مالی لحاظ سے کوئی آسانی ملے گی۔ جن سے پیسہ حاصل ہونے کی امید ہے وہ امید پوری ہونے کا ٹھوس امکان ظاہر ہوتا ہے۔ شراکت داری میں فائدے حاصل ہوں گے اور کوئی بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں بہتری حاصل رہے گی۔ محبت کے معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ خانہ محبت میں نحس سیاروں کی موجودگی معاملات محبت پر نحس اثر انداز ہو سکتی ہے۔ خطرہ ہے کہ اکثر افراد کے معاملات محبت اپنے خاتمے کی طرف جائیں گے۔ والدین کو اولاد سے تعلق رکھنے والے معاملات میں مسائل اور پریشانی پیدا ہونے کا قوی تر امکان رہے گا۔ ملازمتی معاملات میں سخت محتاط رہنا ہوگا کیونکہ شمس کا گرہن آپ کے خانہ ملازمت میں لگنے والا ہے۔ اکثر ملازم پیشہ افراد کی ملازمت خطرے میں آ جائے گی۔ چونکہ گرہن تبدیلیاں لاتا ہے تو اکثر لوگوں کے تبادلوں کا بھی امکان رہے گا۔ شمس کے ساتھ الٹا عطارد تحریری غلطیاں بھی کروائے گا۔ طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات سے پیشہ ورانہ غلطی کا ٹھوس امکان ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے کو کسی قسم کا نقصان کا سامنا رہے گا۔ دوستوں سے بحث بازی ہونے کا امکان رہے گا۔ عزیزوں سے تعلقات میں رکھنا پیدا ہوگا۔ سفری معاملات میں یہ ہفتہ مناسب رہے گا۔ خانہ صحت میں الٹا عطارد اور سورج گرہن صحت کے بارے میں کوئی پرابلم لا سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہنا ہوگا۔ برج قوس سیجیٹیریس 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والوں کو مالی معاملات میں ملی جلی کیفیت سے واسطہ پڑے گا، تاہم مجموعی طور پہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے مناسب حد تک روپیہ پیسہ کما سکتے ہیں، تاہم زیادہ کے لالچ میں کسی نقصان میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ اور اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے اور کرنسی اور سونے کی تجارت کرنے والوں کو اچانک کسی مالی بحران کا خطرہ رہے گا۔ ہر وہ کام جو زائد آمدنی سے متعلق ہوگا وہ خطرے میں رہے گا۔ پراپرٹی کا کام سے تعلق رکھنے والے کے کام میں تیزی آنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے شریک حیات سے تعلق رکھنے والا سیارہ عطارد الٹی گردش میں ہے اور آپ کے عشق و محبت کے معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کا قوی اشارہ مل رہا ہے۔ 8 اپریل کا سورج گرہن آپ کے خانہ محبت میں لگے گا، جو محبت کے بارے میں کسی فیصلہ کن نتیجے پر
نتیجے پر بات کو لے جائے گا۔ اکثر لوگوں کے معاملات محبت سخت متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ محبت میں رسوائی کا خطرہ بھی رہے گا۔ چھپ چھپ کر ملنے والوں کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ والدین کو اولاد سے متعلق احتیاط برتنا ہوگی۔ اولاد سے متعلق ناگہانی واقع ہو سکتا ہے۔ خاندانی طور پر کوئی خبر ملے گی جو کہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ گاڑی چلانے والوں کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے اس ہفتے آسانی رہے گی۔ نوکری تلاش کرنے والوں کو آئندہ 3 دن میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ دوستی کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر ثابت نہ ہوگا۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ سفر ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں دو رخی سوچ پیدا ہوگی۔ میڈیکل کے طلباء کو مشکلات کا سامنا رہے گا۔ صحت کے معاملات میں سیارہ مشتری صحت کو بہتر رکھے گا۔ مجموعی طور پہ برج قوس والوں کے لیے یہ ہفتہ احتیاط طلب ہوگا۔ برج جدی کیپریکارن 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان برج جدی کا حاکم برج جدی کا سیارہ زحل بمائے دیگر سیارگان کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب سے تعلق رکھنے والے برج میں موجود رہتے ہوئے مسائل پیدا کریں گے۔ عزیزوں سے اختلافات کا شدید خطرہ آئے گا۔ مالی اعتبار سے بھی شدید احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ کسی قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور روپے کے لین دین کے معاملے میں جھگڑوں کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کی رقم ہضم بھی کر سکتا ہے۔ کاروباری لوگوں کو اپنا پیسہ ریکور کرنے میں سخت مشکلات آئیں گی۔ پراپرٹی کی سودا بازی کرنے والوں کو اپنے کلائنٹ سے سخت مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں ان کی گھر تبدیل ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ کچن میں کام کرنے والی خواتین اور آگ پر کام کرنے والے لوگوں کو سورج گرہن کے اثرات بد سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ برقی آلات کی خرابی کا امکان بھی رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ محبت کے معاملات میں بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ محبت کا عنصر زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ سفری معاملات میں الٹے عطارد کی وجہ سے کوئی رخنا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کاغذاتی کارروائی میں ویزے مسترد کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے سفر پر جانے کے معاملے میں یہ ہفتہ پرخطر حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوران سفر کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اجنبی افراد سے کسی قسم کا دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ یاری دوستی کے معاملات میں یہ ہفتہ اچھا ظاہر نہیں ہو رہا۔ دوستوں سے اختلافات پیدا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ روحانی معاملات میں یہ ہفتہ بے سکونی لائے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد الٹا چل رہا ہے۔ پہلے سے بیمار افراد کو زیادہ احتیاط رکھنا ہوگی۔ پیٹ کے امراض کا سخت خطرہ رہے گا۔ برج دلو ایکویریس 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کو مالی معاملات میں کچھ تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ پیسے کے معاملات میں تیزی ہوگی مگر اس کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی تیزی آئے گی۔ سیارہ مریخ کی خانہ مال میں موجودگی اگر روپیہ تیزی سے لاتی ہے تو اسی تیزی سے روپے کو ہاتھ سے چلا بھی جاتا ہے، یعنی تیزی سے نکل بھی جاتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے منافع میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پراپرٹی ڈیل کرنے والوں کی سودا بازی میں قسمت چمکے گی۔ ازدواجی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ جن کے اختلافات پہلے سے چل رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کے خانہ ازدواج کے حاکم سیارہ شمس کی گرہن کی وجہ سے ازدواجی معاملات میں تلخی بڑھ جائے گی۔ چونکہ گرہن بذات خود رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والے برج میں لگے گا جس کی وجہ سے عزیزوں میں ناراضگی پیدا ہونے کا ٹھوس امکان رہے گا۔ خانہ محبت کا سیارہ الٹا ہونے کی وجہ سے بات چیت کے دوران مناسب الفاظ کا استعمال ضروری ہو جائے گا۔ بے تکی باتوں کی وجہ سے محبت کے معاملات میں تلخی پیدا ہوگی۔ اس ہفتے اپنے ملک کا سفر خود ہی ملتوی ہو جائے گا اور غیر ملکی سفر کا سیارہ بہتر ظاہر ہو رہا ہے۔ روحانی محفل میں جانے اور کھانے کی دعوت کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔
تعلیمی معاملات میں خوشی کی خبر ملے گی، شراکتی معاملات میں کسی گڑبڑ کا امکان بھی رہے گا، شراکت ٹوٹ بھی سکتی ہے، کسی قسم کی چوری یا کسی چیز کے گم ہونے یا پھر گر کر ٹوٹ جانے کا امکان بھی رہے گا، موبائل وغیرہ کو احتیاط سے رکھیں، صحت اور تندرستی کے معاملات میں اس ہفتے بہتری رہے گی اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ برج حوت پائسز 4 اپریل سے 10 اپریل کے درمیان برج حوت میں موجودہ 4 عدد سیارے ہمت میں اضافہ کا سبب بنیں گے، فیصلہ جو غصے میں کیا جائے اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ سیارہ مریخ اپنے دشمن سیارے زحل کے ساتھ تالے میں موجود ہے، جس سے طبیعت میں غصے کا ابال پیدا ہوگا، چلتے پھرتے بازاروں میں دوسروں کے ساتھ نہ الجھیں، مالی طور پہ یہ ہفتہ اچھا ثابت نہ ہوگا کیونکہ خانہ مال میں ایک تو سیارہ عطارد الٹا ہے اور دوسرا سورج گرہن بھی آپ کے خانہ مال میں لگے گا۔ کاروباری لوگوں کو سخت محتاط رہنے کی ضرورت رہے گی، سورج گرہن کسی بڑے مالی بحران کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بڑی چھلانگ لگانے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر نقصان کے لیے تیار بھی رہنا پڑے گا۔ ازدواجی معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر شریک حیات سے بحث بازی چلے گی، محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، عزیزوں سے خوشی ملے گی اور افطار پارٹی وغیرہ کی دعوت بھی ہو سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں مخالفین تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، سیاسی افراد کو ذمہ داری کے ساتھ چلنا پڑے گا، آرمی سے تعلق رکھنے والوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اندرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا، خوشی لائے گا اور غیر ملکی سفر کے لیے نامناسب رہے گا، میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے ملازمتی معاملات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ملازم پیشہ افراد کو گرہن کے اثرات بد سے پیشہ ورانہ معاملات میں تنگی کا سامنا رہے گا۔ سورج آپ کی صحت کا سیارہ ہے، اس کی خراب پوزیشن صحت پر اثر انداز ہوگی، لہذا صدقہ دینا ضروری ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ فرض کریں کسی کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے پاس اوریجنل نہیں ہے یا پھر اسے ڈاؤٹ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھی بھجوا سکتا ہے۔ میں اصل میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں لاسٹ میں کہ یہ جو میری جو ریڈنگ ہوتی ہے سب سے مختلف لگے گی آپ کو، کیونکہ میں واقعاتی اسٹرالوجی بتاتا ہوں، واقعات کے ساتھ بتاتا ہوں، میں لوگوں کی نفسیات اور گھمانے پھرانے والی باتیں نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ واقعات کو کوٹ کرتا ہوں اور اسی سے میں آپ کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔